السلام علیکہ ایہا الامام الرؤوف، یوم ولادت حضرت ثامن الائمہ ضامن آہو امام رضا علیہ السلام، آپ سبھی حضرات کو اور خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ہم تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ سب سے پرآشوب ماحول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پر نگاہ دوڑائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس زمانے میں واقفیہ مذہب بنا اور بھی بہت سے فرقے شیعوں میں ایجاد ہوئے، اور جو کہتے ہیں کہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اکیلے اہل تشیع کے یہاں بہت سے فرقے ایجاد ہوئے۔ کسی نے امام کی نیابت کا قائل اور کسی نے الوہیت کا، کسی نے کہا کہ نہیں یہ امام ہی نہیں ہے بلکہ ان کے والد بزرگوار اور 7ویں امام وہی امام مہدی ہیں، اور وہ شہید نہیں ہوئے، وفات نہیں پائے بلکہ وہ زندہ ہیں اور ایک دن مراجعت کریں گے۔ بہت سارے ریزن ہیں، بہت ساری علتیں ہیں، اس میں سے ایک علت میں آپ کو یہ عرض کر دوں، جو وکیل وکلا تھے منحرف تھے اور وہ لالچ میں آ گئے تھے، جو پیسے مومنین نے امام کو دینے کے لیے دے رکھے تھے 7ویں امام کو، انہوں نے سوچا اگر 8ویں امام کی امامت سے ہم انکار کر دیں گے تو یہ پیسہ ہمیں دینا نہیں پڑے گا۔ تو یہ سارے مسائل بہرحال رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے بچوں سے اور اپنے جوانوں سے سوال کروں گا، یہ بتائیے یہ جو امام ہیں 8ویں امام، ان کا نام رضا ہے یا رضا ہے؟ کوئی رضا بولتا ہے، کوئی رضا بولتا ہے، کوئی کنفیوز ہے، لیکن آج اگر ہم بولیں تو صحیح بولیں، رضا بولیں تو اس پہ جو ہے وہ خود اعتمادی رہے، کانفیڈنس رہے کہ ہاں یہ رضا صحیح ہے، یا رضا کا لفظ ہو تو وہ بھی ہم جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ بولیں کہ ہاں میں صحیح بول رہا ہوں۔ دیکھیے جو اصل نام ہے وہ رضا ہے، REZA، یا عربی میں کہوں تو را کے نیچے کسرہ ہے رضا، لیکن اگر آپ رضا کہتے ہیں یعنی حرف را کے اوپر فتحہ ہو تو تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر رضا کہتے ہیں جو خود امام کے لیے رکھا گیا، یعنی رضا کے معنی یہ ہے کہ جس کے اوپر خدا راضی ہوتا ہے، یعنی جس سے خدا راضی ہو، یعنی جس کے ہر کام سے خدا راضی ہو۔ اگر توضیح دیں، وہ چلے تو خدا راضی، وہ بیٹھے تو خدا راضی، وہ نماز پڑھے تو خدا راضی، وہ دعا کرے تو خدا راضی، وہ مسکرائے تو خدا راضی، وہ اگر کسی کو بخشے تو خدا راضی، ہر حال میں خدا راضی ہو ایک، پھر وہ بھی خدا سے راضی ہو، یہ رضا کے معنی ہے۔ تیسرا، جو اس کو دیکھے وہ بھی راضی ہو۔ اس لفظ کو اگر آپ کو کہنا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا رضا، امام رضا، لیکن اگر رضا آپ کہتے ہیں تو تھوڑا سا مفہوم جو ہے بدل جاتا ہے، یعنی خوشنودی، راضی خالق کائنات اور اس کے درمیان۔ میں اپنے بچوں سے بھی عرض کر دوں، آپ زیارت میں بھی پڑھتے ہوں گے السلام علیکہ یا امام موسیٰ الرضا یا علی ابن موسیٰ الرضا، متعدد جگہ پر متعدد طریقے سے، یا جیسے آپ پڑھتے ہیں رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ لہٰذا ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام رضا کہیں یا رضا کہیں، لہٰذا یاد رکھیے رضا کہنا بہتر ہے، رضا کہنا بھی جائز ہے۔ امام رضا علیہ السلام 11 ذیقعدہ کو اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور ایک روایت کے مطابق ذی الحجہ میں بھی 11 تاریخی ذکر کیا گیا ہے، اور ایک تاریخ اور بھی ہے، بہرحال وہ ضعیف تاریخ ہے۔ امام علیہ السلام نے 20 سال امامت کی ہے اپنے والد بزرگ کے بعد، جس میں 17 سال انہوں نے
مدینے میں زندگی گزاری ہے، اور 3 سال مجبور ہو کر مامون نے جب بلایا تو وہ مجبور ہو کر اپنے جد کے مدینے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال ان کے لیے بہت ہی سنگین تھا قبر نبی اکرم کو چھوڑنا، قبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو چھوڑنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حکومت کا یہ حکم تھا، آرڈر تھا، لہٰذا وہ مدینے سے سفر کرتے ہیں اور اکراہ کے ساتھ وہ تشریف لاتے ہیں، متعدد منزلوں سے ہوتے ہوئے، اہواز کے راستے سے، یزد سے ہوتے ہوئے، پھر اس کے بعد وہ پہنچے نیشاپور کے اس عظیم جگہ پر انہوں نے ایک سلسلۃ الذہب نام کا، بہرحال جو حدیث مشہور ہے کہ جس کے راوی 20,000 ہیں، اس کے بعد پھر وہ داخل ہوتے ہیں مرو میں، پھر ارض طوس یعنی مشہد میں۔ بہرحال ایک اہم نقطہ بیان کر کے بس میں آگے بڑھ جاؤں گا، اور وہ یہ ہے، وہ بھی میں سوال کرتا ہوں خاص کر امریکہ میں رہنے والے جو میرے بہترین محقق دوست ہیں، اور چونکہ وہ ہر جانب ان کی نگاہ ہوتی ہے اور نگاہ دینی بھی چاہیے، خصوصاً پورے ہمارے قوم کو، ملت کو، سماج کو، اور اس کا جواب بھی ہم کو دینا پڑے گا جو شبہ وارد ہو رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے، دیکھیے غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ مامون نے جب بلایا امام رضا علیہ السلام کو تو درخواست کی کہ آپ جو ہے ہم سے جو ہے وہ رشتہ داری قائم کیجئے اور خاندانی وصلت پیدا کیجئے، یعنی آپ رشتہ دیجئے، اور ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں اپنے گھر کی بیٹی میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ آپ کو عنایت کریں، یا صاف جملوں میں کہہ دوں کہ آپ شادی کیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ مامون نے، اس کی 2 بیٹی تھی جو عامہ اور شیعوں کے بہت ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، لیکن معتبر کتابوں میں بہت ہی اختلاف کے ساتھ وہ بھی میں عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ امام رضا کو مامون نے 2 بیٹی تھی، ایک بیٹی ام الفضل جس کا نام تھا اور 6 سال کی تھی، یاد رکھیے گا اس سن کو اور عمر کو۔ اس کو امام رضا علیہ السلام کے فرزند یعنی آنے والے آئندہ امام تقی علیہ السلام سے منسوب کیا اور رشتہ کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تاکہ امام کے بعد آنے والا امام بھی میرے کنٹرول میں رہے۔ اور محبان اہل بیت مامون نے یہ سوچا کہ مجھ سے وابستہ رہے، اور اس کی بڑی بہن ام حبیب یا ام حبیبہ جو 7 سال کی تھی، اس کا عقد امام رضا علیہ السلام سے پڑھا گیا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کیا نعوذ باللہ امام جو 53 ایئرز کے تھے، 53 سال کے امام 7 سال کی نابالغ لڑکی سے کیا شادی کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، چونکہ آج محفل ہے، آج بیچ میں بولنا بھی جائز ہے، میں تو آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن آپ مجھے ضرور دیکھ پا رہے ہوں گے، لہٰذا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا تاکہ مجھے محسوس ہو کہ میں آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ تو یہ بتائیے، واقعاً شیعوں کا امام، معصوم امام جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جو ہمیں لائف سکھائیں گے، ہمیں دنیا و آخرت سکھائیں گے، کیا وہ خود 53 سال کی عمر میں 7 سال کی ام حبیب یا ام حبیبہ، مسعودی نے ام ابیہا بھی لکھا ہے، چلے کچھ بھی نام ہو، ام حبیبہ اس لڑکی کا نام، کیا اس سے شادی کریں گے؟ یہ سوال جو ہے وہ انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور جو بھی حریت اور حقوق بشر، خاص کر حقوق نسواں، خواتین کے حقوق کے لیے جو فائٹ کرتے ہیں آج کی دنیا میں، وہ اشکال کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ 53 سال کے ایک امام جو ہے فرزند نبی ہیں، معصوم ہیں، وہ اپنے خواہشاتوں پر غلبہ کر سکتے ہیں، اور اتنا بھی اکراہ نہیں ہے کہ مامون جو ہے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے اگر یہ شادی نہیں کریں گے۔ ہاں، ولی عہدی اگر قبول نہیں کرتے یا مدینے سے نہیں آتے تو شاید وہ اس ناپاک، اور اس نے کیا بھی یہی ہے، امام کو شہید کروایا۔
لیکن اس عقد کے لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں طرح طریقے سے، بہرحال دشمن جو ہے وہ کینہ مارتے ہیں اور شیعوں کو، خاص کر جو رضوی سید ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھی یہ مسئلے کو حل کرو ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کس طریقے سے 7 سال کی ایک بچی ہے اس کے ساتھ امام نے جو ہے وہ عقد کی ہے۔ تو دیکھیے اس کا جواب میں آج بیان کر رہا ہوں ایک لفظ میں۔ امام علیہ السلام 53 سال کی عمر میں آپ پہنچے، اس وقت مامون کی عمر تھی 30 سال۔ بہرحال وہ تاریخ پیدائش وغیرہ یہ اتنا زیادہ تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا جس کو تحقیقی ریسرچ چاہیے وہ تھوڑا سا کتابوں میں بھی دیکھ سکتا ہے، یہ بات میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ مامون کی عمر جو ہے وہ 30 سال، امام رضا وہ ہے 53 سال کے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے ازدواج کیا ام حبیبہ سے، اور روایت میں یہ ہے اور تاریخ میں یہ ہے کہ جب عقد اور ازدواج کیا تو اس لڑکی کی عمر 30 سال تھی، جبکہ مامون کی جو 2 بیٹی ہے، ایک 7 سال کی ہے اور ایک 6 سال کی۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے اور 30 سال کی ہے وہ کون ہے؟ وہ مامون کی بیٹی نہیں ہو سکتی، اور اس طریقے سے اگر بیٹی بھی ہو تو وہ 7 سال کی ہوگی، اور امام جانتے ہیں نابالغ لڑکی کے ساتھ 53 سال کے شخص یہ کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مسعودی نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے جب عقد کیا تو باقاعدہ ہارون کی بیٹی کا نام لیا، مامون کی نہیں، یعنی مامون کے باپ ہے ہارون الرشید۔ لہٰذا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مامون کی بہن ام حبیبہ سے ازدواج کی، نہ کہ مامون کی بیٹی سے۔ لہٰذا اگر مامون کی بہن آپ کہتے ہیں تو قضیہ حل ہو جاتا ہے کہ مامون کی 30 سال کی بیٹی کیسے آ گئی جبکہ وہ خود 30 سال کا ہے۔ لہٰذا یہ سن اور عمر کے لحاظ سے ہو سکتا ہے اس کی دوسری ماں سے ہو یا اسی سگی ماں سے ہو، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اشکال جو ہوتا ہے شیعوں کے 8ویں امام کے اوپر کہ آپ 7 سالہ لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ازدواج کرتے ہیں، یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو جواب دیجئے کہ نہیں، وہ مامون کی بیٹی نہیں، مامون کی وہ بہن تھی، اور مسعودی نے بھی اپنی کتاب میں اس کا مکمل ذکر کیا۔ بہت ہی معروف اور مشہور رائٹر ہے جس کی کتابوں پر لوگ اعتبار کرتے ہیں۔